اس تعلق سے 15ویں غلطی یہ ہے کہ بہت سارے نمازی سجدہ کرتے وقت نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی تعلیمات کو مد نظر نہیں رکھتے، اللہ کے رسول علیہ الصلاۃ والسلام کی سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ جیسا کہ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کچھ احباب ایسے ہیں جو سجدہ کرتے وقت اس کیفیت سے سجدہ کرتے ہیں جس کیفیت میں کتا بیٹھتا ہے۔ مثلا کتا اپنے دونوں ہاتھ آگے نکال کر اس طرح زمین پر بچھا کر بیٹھتا ہے، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی اس طرح سجدہ نہ کرے جس طرح کتا بیٹھتا ہے، اور آپ کا یہ حکم مرد اور خواتین دونوں کو شامل ہے۔ لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بعض احباب اس طرح اپنے ہاتھ اور کوہنیوں کو زمین پر بچھا دیتے ہیں، اور خواتین کا طبقہ اللہ المستعان بالکل چپک کر سجدہ کرتے ہیں زمین کے ساتھ۔ یہ بالکل غلط ہے، غیر صحیح ہے۔ ان خواتین کو نماز سیکھنی چاہیے، اپنی نماز کو درست کرنا چاہیے، احادیث کے ذخیرے کو دیکھنا چاہیے، اور نماز کے معاملے میں اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ جل وعلا نے مجھے 7 اعضاء پر سجدہ کرنے کا حکم دیا ہے، 2 ہاتھ، 2 گھٹنے، 2 پاؤں، اسی طرح ناک اور پیشانی، یہ ملا کر 7 اعضاء ہو گئے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سجدہ کرتے آپ علیہ السلام کے پاؤں آپس میں ملے ہوتے، انگلیوں کا رخ جو ہے اس طرح قبلے کی طرف ہوتا، پاؤں کھڑے ہوتے، نہ کہ آپ حالت سجدہ میں پیچھے پاؤں کو بچھاتے، اپنے پاؤں کو کھڑا رکھتے، بالکل پاؤں جو ہے سیدھے ہوتے اور آپس میں ملے ہوئے ہوتے، اور آپ علیہ السلام اپنے ہاتھوں کو اس طرح رکھتے۔ صحابہ بیان کرتے ہیں کہ اس طرح آپ علیہ السلام کے ہاتھ اور آپ کی کہنی جو ہیں یہ جسم سے جدا ہوتی اور کھڑی ہوتی، حتیٰ کہ بکری کا بچہ گزرنے کی جگہ بھی وہاں جو ہے موجود ہوتی، اگر وہ گزرے تو گزر سکتا۔ اس کیفیت میں آپ علیہ السلام سجدہ فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہم آپ ساتھیوں کے سامنے عملی طور پر سجدے کا ایک نمونہ پیش کرتے ہیں تاکہ آپ ساتھی اچھی طرح سمجھ لیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح سجدہ فرماتے، یعنی ہم سنت کے مطابق ادا کرنے کی کوشش کریں گے اللہ جل وعلا کی توفیق سے۔ اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے جھکتے، اللہ اس طرح آپ علیہ السلام کے ہاتھ ہوتے اس طرح بالکل زمین سے جدا، ناک اور پیشانی زمین سے لگی ہوتی، اور پیچھے سے پاؤں اس طرح کھڑے ہوتے، نہ اس طرح بچھاتے نہ اس طرح کرتے، بلکہ پاؤں اس طرح ہوتے، اور انگلیوں کا رخ جو ہے وہ قبلے کی طرف ہوتا۔ اب آپ اس کیفیت کو اچھی طرح دیکھ لیں۔ پھر آپ علیہ السلام اللہ اکبر کہہ کر اٹھتے اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھتے، اللہم اغفر لی وارحمنی وارزقنی واجبرنی ورفعنی وعافینی، پھر اللہ اکبر کہہ کر سجدہ کرتے، اور اسی کیفیت میں اگر آپ امام کے پیچھے ہیں، مقتدی ہیں، تو اپنے پاؤں کو، بازوں کو اس طرح تھوڑا بچھا لیں تاکہ ساتھی کو تکلیف نہ ہو، ایسے نہ کریں تاکہ جو ہے اس کو ایذا نہ پہنچے، اس طرح بچھا، لیکن اس طرح بچھانا، اس طرح رکھنا، مرد ہو یا خواتین، یہ بالکل غلط ہے، خلاف سنت۔ اور یہ طریقہ پیچھے سے جو ہے وہ پاؤں بچھانے کا، اس طرح پاؤں سیدھے رکھیں اور ہاتھوں کو اس طرح بلند رکھیں۔ اگر آپ اکیلے ہیں تو اور کھول سکتے ہیں، لیکن نماز کی امام کی حالت میں اس طرح جو ہے وہ ساتھ ہوں۔ جی